میں پاسٹر فواد اردو سہار چرچ کی کلیسیا کو اپنے تمام سامعین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اس خوبصورت دن کے لیے جو اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہم وہاں مل کر خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اٹس اے کرسمس سیزن، یہ کرسمس کا سیزن ہے، تو لہٰذا کرسمس کے اس موقع پہ اس سیزن میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ کرسمس سے ریلیٹڈ ان کریکٹرز کو، ان کرداروں کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں اور ان کی بابت کچھ نہ کچھ ہر سیشن میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہی ایک کردار جو زبردست طریقے سے کرسمس کے اس ایونٹ سے جڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب۔ ہم 18 آیت سے لے کر 25 آیت تک پڑھیں گے۔ بڑا ہی مشہور پیسج، ہم ہر سال اس پیسج کو دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج محض ہم دیکھیں نہیں بلکہ آج ہم باقاعدہ اس پہ غور کریں اور ایک شخص سے ملاقات کریں۔ متی پہلا باب اور اس کی 18 آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے حالے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ ہاللیلویہ جیسس۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے۔ خداوند، ہم آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہیں، ہم منت کرتے ہیں خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام جانیں جو اس آواز کو سنتی ہیں، بڑی تقویت دیجئے، چھوئیے، بلس کیجئے اپنے بچوں کو، بڑی برکت عنایت فرمائیے، چھوئیے، بلس کیجئے خداوند۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزوں، کرسمس کے موقع پہ ہم ہر سال جب کرسمس سے جڑے ہوئے چند کرداروں پہ غور کرتے ہیں تو کرسمس کا نام لیتے ہی چند ایک موٹے موٹے کردار ایسے ہیں جن کا ذکر ہمارے گیتوں میں ہے، جن کا ذکر ہمارے ٹیبلوز میں ہے، ڈراماز میں ہے۔ ہمیں ستارہ یاد آتا ہے، ہمیں گڈریے یاد آتے ہیں، ہمیں گاؤں کا ایک منظر یاد آتا ہے۔ مریم، یوسف، مجوسی، یہ سارے ایسے کریکٹرز ہیں جن سے ہم ہر سال ملاقات کرتے ہیں۔ ہر ایک کریکٹر کی ایک اہمیت ہے، ایک ویلیو ہے۔ ہر ایک کردار کو خداوند نے استعمال کیا، ہر ایک شخصیت خداوند کے زبردست پلان میں تھی۔ ہم جب متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور 18 آیت سے لے کے 25 آیت تک پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی ہماری ملاقات ایک زبردست کریکٹر سے ہوتی ہے جس کا نام یوسف ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے کریکٹر آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ کریکٹر آئیڈینٹیفیکیشن مطلب کسی کردار کے اوپر بات کرنا۔ اٹس ویری ایزی، یہ بڑا آسان ہے کہ بائبل میں سے کسی بھی کریکٹر کو لیا جائے اور پھر اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے، اس کی بابت شیئر کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو آپ کو سیمنری کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کا پی ایچ ڈی یا کوئی اسکالر ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر کچھ ضروری ہے تو بائبل
اور بائبل کے ساتھ آپ کی امیجنیشن، کریکٹر آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم اپنے آپ کو اس کردار کی جگہ رکھتے ہیں اور پھر اس سارے منظر کو، اس ساری سچویشن کو زیوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا اور میں ان حالات میں سے گزرتا تو مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر کیسا لگتا، میری کنڈیشن کیسی ہوتی، میری سچویشن کیسی ہوتی، اور اس طرح زیوم کر کے، امیجنیٹ کر کے اس کریکٹر کو ایکسپلین کرنا، شیئر کرنا، اٹس ویری ایزی، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا ہی زبردست کردار ہے، جوزف، اور میں جب ان آیات کا مطالعہ کرتا ہوں 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ سائلنٹ، دوسرا پوائنٹ سچویشن، اور تیسرا پوائنٹ سرنڈر۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے سائلنٹ۔ ہم جب اس میسج پہ غور کرتے ہیں تو ہماری ملاقات یوسف سے ہوتی ہے۔ کرسمس کے ایونٹ سے جڑا ہر ایک شخص کہیں نہ کہیں پر بولتا ہوا، گیت گاتا ہوا، گواہی دیتا ہوا، شادمانی کرتا، حمد و ستائش کے نعرے لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہر کوئی شخص کہیں نہ کہیں بولتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک شخص بالکل خاموش ہے۔ There was a person who is totally silent and that is Joseph۔ یوسف ہمیں بالکل خاموش نظر آتا ہے، یوسف کے لبوں سے کوئی ڈائلاگ سنائی نہیں دیا۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جائیں، اگر ہم اپنی آنکھ سے اس سارے منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تھا، اس سے بڑا معجزہ نہ آج اس کے بعد ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ It was a wonderful miracle۔ غیر قومیں جب اس معجزے کی بابت سنتی تو وہ تعجب کرتی، حیران ہو جاتی ہے۔ ایماندار جب اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو وہ خوشی مناتے اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا زبردست کام جو پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ہوا، ماں مریم حاملہ ہو گئی۔ اگر ہم اس پہ غور کریں سارے واقعے پہ تو اس میں یوسف کا کوئی رول ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قدم قدم پر مریم کے ساتھ ہمیں یوسف نظر آتا ہے۔ اگر خداوند یوسف کو منظر عام پر نہ بھی لاتے پھر بھی خداوند یسوع مسیح کا جنم ہونا تھا، مگر اس کے باوجود خداوند نے یوسف کا انتخاب کیا، کیونکہ یوسف کے کردار میں چند ایسی خوبیاں تھی جو خداوند کو نہایت پسند تھی۔ انتخاب صرف ماں مریم کا نہیں بلکہ یوسف کا بھی ہوا۔ He is a chosen one۔ اس کا مطلب کہ فضل صرف مدر میری پر نہیں، ارے فضل تو یوسف پر بھی ہوا، کیونکہ مدر میری کے ساتھ ساتھ یوسف کا بھی انتخاب کیا گیا۔ اور سب سے پہلی خوبی جو خداوند کو اس کے کردار میں پسند تھی، he was a silent person۔ یہ خاموش طبیعت انسان تھا، یہ تحمل مزاج انسان تھا۔ اس کے کردار پر غور کیجئے۔ خداوند کا فرشتہ جبرائیل جب ماں مریم کے پاس آیا تو اس کو میسج دیا، صرف میسج نہیں دیا بلکہ ساتھ ایک ٹیسٹیمنی بھی شیئر کی کہ تیری رشتہ دار الشبا کے ہاں اولاد ہونے والی، اس کو 6واں مہینہ ہے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ماں مریم اپنے رشتہ دار الشبا کے پاس چلی گئی اور تب تک وہیں پہ رہی جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہوگا، مطلب 3 مہینے ماں مریم نے الشبا کے پاس گزارے۔ ان 3 مہینوں کے اندر مریم کا یوسف کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ملاقات نہیں تھی، کوئی میسیجز ایکسچینج نہیں ہوئے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اور آفٹر 3 months 3 ماہ کے بعد جب ماں مریم گھر واپس لوٹی تو یوسف واز اپسیٹ، ارے جوزف پریشان تھا کیونکہ اس کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پہ ہمیں ہر ایک شخص خوش نظر آتا ہے، شادمان نظر آتا ہے۔ آسمانی لشکر گیت گاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، گدریے شکر گزاری کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ مریم شکر گزاری کرتی، الشبا خداوند کی شکر گزاری کرتی۔ اگر کوئی شخص افسردہ تھا، اگر کوئی شخص مایوس تھا، that is Joseph۔ یوسف کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی تھی۔ یوسف ہمیں مایوس نظر آتا ہے، نا امید نظر آتا ہے، ناراض اور غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یوسف کا غصہ، اس کی ناراضگی اپنی جگہ پہ جائز تھی، کیونکہ 3 مہینے سے وہ مریم سے ملا نہیں،
اب 3 مہینے کے بعد جب مریم سے ملاقات ہوئی, شی از پریگننٹ. اور یوسف کو صبح شام طرح طرح کے خیالات ستاتے تھے کہ شاید یوسف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, شاید اس لڑکی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. دیکھا جائے تو اصولی طور پر یوسف کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ بزرگوں کے پاس جائے اور شریعت کے مطابق کمپلین کرے تاکہ مریم کو سنسار کیا جا سکے. لیکن ان سب کے باوجود ہمیں یوسف خاموش نظر آتا ہے. ان سب کے باوجود خدا ان کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یوسف نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ خاموشی سے مریم کو چھوڑ دے گا. خاموشی سے چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ یوسف سارا الزام اپنے اوپر لینے کے لیے تیار تھا, کیونکہ اگر یوسف خاموشی سے چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے گا تو لوگ کل کو جب مریم کو پریگننٹ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا, بلکہ لوگ یوسف کو لام تام کریں گے, لوگ یوسف کو برا بھلا کہیں گے. اگر لوگوں کی نظر میں کوئی شخص برا بنے گا تو وہ صرف یوسف ہی ہوگا. ارے یہ یوسف کے کردار کی خوبصورتی ہے جو خداوند کو نہایت پسند تھی. یوسف صرف خاموش طبیعت نہیں تھا بلکہ یوسف کیئرنگ بھی تھا. یہ دوسروں کی فکر کرنے والا, دوسروں کی کیئر کرنے والا شخص بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ یوسف ہمیں اپنے جذبات, اپنے غم, اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں پر بھی یوسف نے غصے میں آ کر مریم کو برا بھلا نہیں کہا, مریم سے رشتہ توڑنے کی بات نہیں کی, مریم کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اپنے اندر ہی ہر چیز کو رکھتا ہوا مسکراہٹ سے ہنستا ہوا مریم سے بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خداوند کو یوسف کے کردار کی یہ بات پسند آئی, خداوند کو یوسف کی یہ کوالٹی پسند آئی. یوسف ایک ایسا کردار تھا جو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے غم, اپنے غصے, اپنی ناراضگی اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں کرنے والی شخصیت تھی. اس کرسمس کے سیزن میں خداوند آج بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے یہی توقع کرتا ہے. ارے آپ کے ارد گرد حالات کتنے بھی سنگین اور کٹھن کیوں نہ ہو, لیکن خداوند آج اپنے بیٹے بیٹیوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ آؤ ملو یوسف سے, یوسف کے کردار پر غور کیجئے اور یوسف سے سیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح سے مشکل وقت میں اپنے ایموشنز, اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو, اپنے غم و غصے کو اپنی ذات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں, وہ خداوند کے زبردست منصوبے کا, زبردست پلان کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند کو یوسف کے کردار کی یہ کوالٹی پسند آئی, لہذا آسمانی باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا کہ اس کی سرپرستی میں اس کا بیٹا یسوع پرورش پا سکے اور سیکھ سکے کہ کس طرح سے اپنے غصے پر, اپنے ایموشنز پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور آج بھی خداوند تمام جاننے جو سنتی ہیں ان سے یہ توقع کرتا ہے کہ لرن فرام جوزف. ارے یوسف سے ملیے اور سیکھیے کہ کس طرح سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اپنی ناراضگی پر قابو پایا جا سکتا ہے. پہلی بات تھی سائلنٹ, دوسری بات سچویشن. یوسف کے لیے اس سچویشن کو فیس کرنا اٹس ناٹ ایزی, یہ بڑا مشکل تھا. اور یوسف بیٹھ کے یہ سوچتا ہوگا کہ میرا ایسا کون سا کام یا میری ایسی کون سی بات جو خداوند کو ناپسند آئی, میں کیوں کر اس سچویشن میں پھنس گیا, ارے میرے ساتھ کیوں ناانصافی ہوئی, ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا, میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا, میں دنیا کا کس طرح سے سامنا کروں گا. لیکن یوسف اس بات سے بالکل انجام تھا کہ انت میں وہ خداوند کی قدرت اور خداوند کے جلال کو دیکھے گا. بعض دفعہ خداوند کے لوگ بھی ایسی سچویشن, ایسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں ان کی اپنی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی, بلکہ وہ زبردست خداوند کے پلان میں ہوتے ہیں اور انت میں وہ خداوند کی قدرت اور خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. مریم کے ماں باپ کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ یوسف کو قائل کرتے, وہ یوسف کو دلیلیں دیتے, اس کی سوچ بدلتے, اس کے دل کو بدلتے. خود مریم کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا کہ وہ اپنی دلیلوں سے, اپنی ایکسپلینیشن سے اپنے شوہر یوسف کو کنونس کر سکتی, قائل کر سکتی. یوسف کو یہ کہہ کر کنونس کرنا بڑا مشکل تھا کہ اس میں مریم کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے.
ارے یہ تو خداوند کی طرف سے ہے، یہ پاک روح کی قدرت سے ہوا ہے۔ یوسف شاید یہ سن کر کبھی کنونس نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود یوسف ہمیں خاموش نظر آتا ہے اور ساری سچویشن پہ غور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ خوبی تھی جو خداوند کو پسند تھی کہ ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص کہیں پر بھی جذبات میں آ کر تلخ مزاجی کا اظہار کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ ہر صورتحال میں، ہر مشکل وقت میں، ہر سچویشن میں یہ شخص خاموشی سے خداوند کے حضور میں جھک کر ساری سچویشن پہ غور و خوض کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور جب مریم کے لیے ساری سچویشن کو ایکسپلین کرنا مشکل تھا تو یقیناً مریم نے بھی خداوند کے حضور میں رکھا، خداوند یہ میرے بس سے باہر ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس ساری سچویشن کو لے کے اب تو اگر بات کرے، تو اگر کلام کرے تو سوچوں کو اور دلوں کو بدل سکتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر یوسف کے اوپر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ خداوند نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد اور اس کے پیچھے خداوند کا پلان، مطلب اس بچے سے جڑی ہوئی 3 زبردست باتیں جو فرشتے نے یوسف کے اوپر ریویل کر دی۔ اس بچے کی شخصیت، پرسنالٹی، پرپس اینڈ پلان۔ ارے یہ بچہ ایک زبردست شخصیت کا مالک ہے، اس بچے کی زندگی سے ایک زبردست مقصد جڑا ہوا ہے، اور اس بچے کی زندگی میں خداوند کا ایک زبردست منصوبہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ یوسف کے کردار کی خوبصورتی تھی۔ اگرچہ سچویشن کو فیس کرنا یوسف کے کنٹرول میں نہیں تھا، اس کے لیے بڑا ٹف تھا، مگر ان سب کے باوجود آپ یوسف کا رد عمل دیکھیے۔ یوسف یقیناً جب رات کو دعا کر کے سویا تو خداوند نے کلام کیا اور خداوند نے اس کو جواب دیا، خداوند نے سب کچھ اس کے اوپر ظاہر کر دیا۔ یوسف کے کردار کی یہ کوالٹی تھی اور اس کی یہ کوالٹی خداوند کو نہایت پسند تھی، اور خداوند آج بھی اپنے بیٹے بیٹیوں سے یہ توقع کرتا ہے۔ ارے جب آپ مشکل حالات میں گر جاؤ، مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہو، اپنے ارد گرد بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر رسپانس کرنے سے پہلے آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ خاموشی سے، اطمینان سے حالات حاضرہ کا جائزہ لیا جائے اور خداوند کے حضور میں جھک کر اپنے آپ کو رکھا جائے، خداوند کے وقت اور خداوند کی آواز کا انتظار کیا جائے۔ اور خداوند یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یسوع کی پرورش ایک ایسے شخص کی سرپرستی میں ہو جو فوراً حالات کو دیکھ کر رسپانس نہیں کرتا، بلکہ مشاہدہ کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، آبزرو کرتا ہے اور ساری سچویشن کو لے کر خداوند کے حضور میں رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یوسف ایسا کردار تھا جس کو اپنے جذبات، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول تھا، اپنے غم، اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنا جانتا تھا۔ دوسری بات، یوسف ایک ایسا شخص تھا جو مشکل سے مشکل سچویشن کو بھی لے کر خداوند کے حضور میں رکھتا اور خداوند کی آواز کو سنتا ہے۔ پہلی بات تھی سائلنٹ، دوسری بات سچویشن، اور تیسری اور آخری بات سرنڈر۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جیسے یوسف نے فرشتے سے اس میسج کو لیا، یوسف نے پورے طور سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس نے اپنی سوچوں کو سرنڈر کر دیا، اس نے اپنے ایکشنز کو سرنڈر کر دیا، اور خداوند کو یوسف کے کردار کی یہ خوبی پسند تھی۔ خداوند آج بھی اپنے بیٹے بیٹیوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ خداوند کے بچے بچیاں ارے ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سرنڈر کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے تب تک مریم کو نہ جانا جب تک یسوع کی پیدائش نہ ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ یوسف نے اپنے جذبات اور اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات پہ قابو پایا، ان کو کنٹرول میں رکھا، کیونکہ یوسف نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے بھی خداوند کے ڈیوائن پلان، الہی منصوبے میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو سکے۔ یوسف کے کردار کی خوبی یہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے غصے پر، وہ نہ صرف اپنی سچویشن پر، بلکہ اپنی ڈیزائرز پر بھی قابو پانا جانتا تھا۔
वो अपनी हर तरह की ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में करना जानता था। वो तब तक अपनी बीवी के पास न गया, उसने तब तक मरियम से कोई फिजिकल रिलेशन न रखा जब तक इस बच्चे की पैदाइश ना हो गई। और खुदावंद को यूसुफ के किरदार की ये परहेजगारी निहायत पसंद थी। आसमानी बाप ने इस शख्स का इंतखाब किया, ही इज द चोजन वन। अरे यूसुफ के ऊपर फजल हुआ क्योंकि आसमानी बाप ये चाहता था कि उसके बेटे यीशु की परवरिश एक ऐसे शख्स की सरपरस्ती में हो जो अपने इमोशंस को काबू में रखना जानता हो, जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को खुदावंद के हुजूर में लाना जानता हो, और जो अपनी डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना जानता हो। क्योंकि जब उसका बेटा ऐसे शख्स की सरपरस्ती में परवरिश पाएगा तो वो अपने इस जमीनी बाप से बहुत कुछ सीखेगा और मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। आज भी आसमानी बाप अपने बेटों और बेटियों से ये तवक्को करता है कि आओ मिलो, यूसुफ से मुलाकात कीजिए, उसके किरदार से सीखिए। कि खुदावंद ये चाहता है कि इस सीजन में खुदावंद के बेटे अपने इमोशंस पर, अपनी नाराजगी और अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करने की बजाय सारी सूरत हाल को खुदावंद के हुजूर में लाए और खुदावंद की आवाज को सुने। और तीसरी बात, अपनी ख्वाहिशात को अपने काबू में रखना सीखें। इस सीजन में खुदावंद आज अपने बेटे और बेटियों से यही तवक्को करता है। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और अपने आप को परखें और अपने आप को जानें और यूसुफ के किरदार से कुछ सीखने की कोशिश करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ जिंदा अजीम आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमें अता किया खुदावंद, इस भारी फजल के लिए जो आपने हमें बख्शा खुदावंद। यीशु जी, हम अपने आप को आपके मस्बा पे लाते हैं, आपके हुजूर में लाते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, हमारी बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई कीजिए और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हर एक जान को जो सुनती है बड़ी तकलीफ दीजिए, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।